ری میں جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا وہ قدر و قیمت میں مدائن کے مال غنیمت سے کم نہیں تھا۔ نعیم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نامہ فتح لکھا اور خمس کے ساتھ بارگاہ خلافت میں بھیج دیا۔ فتح کے بعد ری کا انجام کیا ہوا؟ وہاں کوئی تھا جس سے مسلمان صلح کرتے؟ ہاں تھا۔ نعیم نے زینبی کو اہل ری کا نمائندہ قرار دے کر اس سے صلح کر لی اور شہر کی برجیاں اور مورچے مسمار کرنے کے بعد سیاوخش کی جگہ اسے ری کا حاکم بنا دیا۔ پھر پرانے شہر کے پاس ہی ایک نیا شہر آباد کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح آل بہرام کا دور ختم ہوا اور مسلمانوں کی طرف سے حکومت کا شرف امیر زینبی اور اس کی اولاد کو عطا کیا گیا۔ اتنی تباہی کے بعد بھی ری بنو امیہ اور بنو عباس کے دور تک ایک عظیم شہر اور مسلمانوں کی ایک اہم چھاونی بنا رہا۔ البتہ بعد کو جب اس کے قریب ہی شمال مغرب میں تہران کی داغ بیل ڈالی گئی تو اس کا ستارہ اقبال غروب ہو گیا۔ اگرچہ اس کے کھنڈر آج بھی دیکھنے والوں کو اس کی عظمت و جلالت کی یاد دلاتے ہیں۔ رے میں مسلمانوں کی فتح بڑی شاندار فتح تھی، اسی لیے آس پاس کے شہر اور صوبے دوڑ دوڑ کر ان سے جزیے پر صلح کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے جب سوید بن مقرن نے قومس پر چڑھائی کی تو کوئی مقابلے پر نہ آیا اور بغیر لڑے بھڑے شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ سوید نے وہاں فوج ڈال دی اور شہر والوں سے مصالحت ہو گئی۔ اسی طرح ری میں شکست ہو جانے اور تمام حلیفوں کے اپنی اپنی جگہ واپس چلے جانے کے بعد اہل دباوند نے بھی ان کے بھائی نعیم سے صلح کر لی۔ دباوند ایک شہر تھا جو ری کے قریب ایک پہاڑ پر آباد تھا۔ اس کے باشندے ری کی مدافعت کے لیے اس کے قلعوں میں چلے گئے تھے، لیکن جب شہر نے اپنے دروازے کھول دیے اور ان کے مدافعین اہل دباوند سمیت اپنی اپنی فروگاہوں کی طرف پسپا ہوئے تو دباوند والوں کے لیے صلح کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ انہوں نے 2 لاکھ درہم سالانہ جزیے پر مسلمانوں سے صلح کر لی۔ قرار یہ پایا کہ جب تک وہ اپنے وعدے پر قائم ہیں ان کے علاقے میں لوٹ مار نہیں مچائی جائے گی، نہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی ان کی حدود میں داخل ہوگا۔ البتہ قومس ایک بہت بڑا اور وسیع علاقہ تھا جس میں بہت سے شہر، گاؤں اور کھیت تھے۔ یہ تبرستان کے پہاڑوں کے جنوب میں ری اور نیشاپور کے درمیان پھیلا ہوا تھا، جسے تبرستان بحر قزوین سے جدا کرتا تھا۔ ری کی فتح اور قومس دباوند کی صلح کے بعد مملکت ایران سے جرجان، تبرستان اور آذربائیجان کے سوا مسلمانوں اور سواحل قزوین کے درمیان اور کچھ باقی نہ رہا۔ اگر مسلمان انہیں فتح کر کے ان کے باشندوں سے صلح کر لیں تو مملکت کسرا کا یہ حصہ انتہائی شمال تک ان کے قبضے میں آ جائے۔ صلح قومس کے بعد سوید بن مقرم نے بستام میں پڑاؤ ڈالا اور جرجان کے فرما روا کو لکھا کہ یا تو وہ صلح کر لے ورنہ اسلامی فوجیں اس کی طرف آ رہی ہیں۔ اس ایرانی بادشاہ نے فوراً دہستان اور جرجان کی طرف سے صلح کر لی اور وہ مسلمانوں کو جزیہ ادا کریں گے اور مسلمان ان کے جان و مال اور مذاہب و رسوم کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس صلح نامے میں ایک ایسی واضح شق رکھی گئی جس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی۔ تم میں سے جس کسی سے ہم کوئی مدد لیں گے یہی اس کا جزیہ ہوگا، اس سے روپیہ وصول نہ کیا جائے گا۔ اس نص سے بڑھ کر اور کوئی چیز اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ جزیہ دراصل کسی مغلوب قوم کی حفاظت کا معاوضہ تھا، لیکن اگر وہ قوم اپنی حفاظت خود کرے یا مسلمانوں کا ساتھ دے تو اسے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ جرجان ساحل قزوین کے جنوب مشرق میں، تبرستان جرجان کے قریب اس ساحل کے جنوب میں اور آذربائیجان تبرستان کے قریب اس ساحل کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ تبرستان کے بادشاہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے ری پر قبضہ اور اہل قومس سے صلح کر کے اسے جنوب کی طرف سے گھیر لیا ہے اور اہل جرجان سے صلح کر کے اس کی مشرقی راہیں مسدود کر دی ہیں، اور اب اس کے لیے سرزمین ایران کا اگر کوئی رستہ رہ گیا ہے تو وہ صرف آذربائیجان کا رستہ ہے جو خود اکھاڑا بننے والا ہے، تو اس نے صلح کو ترجیح دی اور اس سلسلے میں سوید سے مراسلت شروع کی۔ اس کے نتیجے میں تبرستان اور جیلان کی پہاڑیوں کی طرف سے صلح ہو گئی کہ ان دونوں علاقوں کے باشندے ہر سال جزیہ ادا کریں گے اور اس کے بدلے مسلمان ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ نہ انہیں غارت گری کا نشانہ بنایا جائے گا، نہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی ان کی حدود میں داخل ہوگا۔ مغربی جانب سے تبرستان آذربائیجان کا ہمسایہ ہے۔ اس کی سرحدیں شمال میں ویلم اور جنوب میں عراق عرب اور جزیرے سے ملتی ہیں۔ اس زمانے میں اردبیل ایرانی مملکت کے اس حصے کا ایک بہت بڑا شہر تھا اور جہاں آج کل تبریز آباد ہے اس کے قریب واقع تھا۔ آذربائیجان سطح بحر سے 1500 میٹر کی بلندی پر ایک پہاڑی ملک ہے جس کی بعض چوٹیاں 4,000 میٹر اونچی ہیں۔
नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। आज़रबाईजान एक फारसी लफ्ज़ है जिसके मानी है आग की जमीन या आतिश कदे। इस मुल्क का ये नाम इसलिए पड़ गया कि इस्लामी हमले के वक्त यहाँ आतिश कदों की बहुतात थी, लेकिन जब ईरान में आतिश परस्ती खत्म हुई और इसके बाशिंदों ने इस्लाम कबूल कर लिया तो आज़रबाईजान का नाम बदलकर माजंदारान रख दिया गया। जिस वक्त सवैद बिन मकरन जरजान और तब्रिस्तान में पेशकदमी करके इन बाशिंदों से पैमाने सुलह बांध रहे थे, उनके भाई नईम री में बैठे ज़ैनबी की मदद से, जिसको उन्होंने शहर का हाकिम बनाया था, हुकूमत का इंतज़ाम मुकम्मल कर रहे थे। इससे फारिग होकर उन्होंने सजाक बिन खरशा अंसारी की क़यादत में गाजियान री की एक फ़ौज उत्बा बिन फरकद और बकीर बिन अब्दुल्ला की कुमक पर भेजी, जिन्हें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आज़रबाईजान फतह करने की खिदमत तफवीज़ फरमाई थी। बकीर बिन अब्दुल्ला अपनी फ़ौजों को लेकर जा रहे थे कि रस्ते में असफंदयार बिन फर्रुखजार से टक्कर हो गई, जो वर्ज रोज से शिकस्त खाकर अपनी लश्कर समेत वापस आ रहा था। फरीक़ैन एक दूसरे से गुथ गए। शदीद लड़ाई के बाद असफंदयार को हजीमत हुई और वो गिरफ्तार कर लिया गया। बकीर ने उसे कत्ल नहीं किया, कैद रखा, जिसकी वजह यह हुई कि असफंदयार ने बकीर से पूछा कि आपको सुलह पसंद है या जंग। बकीर ने जवाब दिया, सुलह। ईरानी सिपहसालार ने कहा, तो फिर मुझे अपने पास कैद रखिए, क्योंकि अगर मैंने अहले आज़रबाईजान की तरफ से सुलह ना की या उनके पास ना गया तो वो पहाड़ों में भाग जाएंगे और न जाने फिर कब तक वहां मोर्चा बंद रहे। लेकिन जब उत्बा बिन फरकद ने असफंदयार के भाई बहराम के पड़ाव की तरफ पेशकदमी करके उसे शिकस्त दी और वो फरार हो गया तो आज़रबाईजान की क़ुव्वत मुकाबला बेजान पड़ गई। उस वक्त उत्बा ने असफंदयार से सुलह कर ली और उसे पूरे आज़रबाईजान के लिए एक अहदनामा लिख दिया कि इस मुल्क के बाशिंदे मुसलमानों को हस्बे इस्तिताअत जिज़िया अदा करेंगे और मुसलमान उनके जानो माल और मजहब और रसूम की हिफाजत के जामिन होंगे। शिमाली ईरान में मुसलमानों का अपनी पेशकदमी जारी रखना एक फितरी अम्र था ताकि इस इलाके में मुकाबला करने वाली ताकतों का खात्मा हो जाए। बहरा कज़वीन में आज़रबाईजान की तरफ एक बंदरगाह थी जिसे बाब या बाबुल अबवाब कहते थे। ये बड़ी मुस्तहकम बंदरगाह थी जिसकी गोदी में जंजीरें बंधी हुई थीं कि इजाज़त के बगैर कोई जहाज आ जा ना सके। बाब के हाकिम का नाम शहर बराज था। जब उसे मुसलमानों की पेशकदमी का इल्म हुआ तो उसने उनके अमीर अब्दुर्रहमान बिन रबिया को अमान तलबी का खत लिखा। इसके बाद खुद उनसे मिला और कहा, मेरा एक सग सिफ्त दुश्मन और मुख्तलिफ कौमों से मुकाबला है। मैं कभी या आर्मनी नहीं हूँ। तुम लोग मेरी कौम और मेरे वतन पर गालिब आ चुके हो। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा, तुम्हें हर तरह से खुश रखूंगा, लेकिन हमसे जिजिया लेकर हमें जलील न करो। अब्दुर्रहमान ने उसे सराका बिन आमर के पास भेज दिया जो इस्लामी फौज के सालारे आला थे। शहर बराज ने उनके सामने भी वही बात दोहराई। सराका ने उनकी दरखास्त कबूल कर ली और मुसलमानों के साथ मिलकर दुश्मन से जंग करने वालों पर जिजिया मुआफ कर दिया, लेकिन मुसलमानों की तरफ से जंग में हिस्सा न लेने वालों पर वो बदस्तूर आयद रहा। बाद को ये हुक्म एक कानून बन गया जिसके ज़रिए असर मुसलमानों के साथ उनके दुश्मन से लड़ने वाले मुशरिकीन जिजिये से मुस्तस्ना करार दे दिए गए। सुराका ने अपने इस फैसले की इत्तला हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन खत्ताब की खिदमत में भेजी। अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसे पसंद किया और इसके निफाज की इजाज़त अता फरमा दी। बाब से फारिग होकर सुराका ने अपने मातहत अफसरों को आसपास की पहाड़ियों आबादियों में भेजा। यहाँ के बाशिंदों ने जंग किए बगैर जिजिये पर सुलह कर ली। सिर्फ मोतान वालों ने कलाबंद होकर बकीर का मुकाबला किया, लेकिन बाद को वो भी जिजिया अदा करने पर रजामंद हो गए। इसी असना में सुराका वफात पा गए और अब्दुर्रहमान बिन रबिया उनके जानशीन मुकर्रर हुए। अब्दुर्रहमान तुर्कों से लड़ने चले तो शहर बराज ने कहा, हम तो इसी को गनीमत समझते हैं कि तुर्क हमें बाब ही में रहने दें। अब्दुर्रहमान ने जवाब दिया, लेकिन हम उनके घरों में घुसे बगैर दम नहीं लेंगे। खुदा की कसम, हमारे साथ वो लोग हैं कि अगर हमारा अमीर हमें इजाजत दे दे तो मैं इनको लेकर रोम में पहुंच जाऊं। ईरानी सरदार ने पूछा कि वो लोग कौन हैं? अब्दुर्रहमान ने जवाब दिया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम। ये हजरात बड़े खुलूस से जिहाद के लिए निकले हैं। इन्हें अय्याम जाहिलियत में भी इज्जत हासिल थी और इस्लाम ने इनके शरफ में और इजाफा कर दिया। ये सदा वक़ार व एहतराम के मरकज़ रहेंगे। फतह व नुसरत हमेशा इनकी रकाब में चलेगी, यहाँ तक कि कोई इन पर गालिब आकर इन्हें बदल दे और ये अपनी जगह से हट जाएं।
لیکن عبد الرحمن نے ابھی ترکوں سے جنگ شروع نہیں کی تھی کہ انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر ملی۔ اس علاقے کے باشندے مسلمانوں سے بھاگ کر پہاڑوں میں جا چھپے تھے۔ عبد الرحمن واپس ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے عہد عثمانی میں ان پر دوبارہ حملہ کیا۔ آپ نے دیکھا کہ ری اور ہمدان کے بعد شمالی ایران کی قوت مقابلہ کس طرح ختم ہوئی اور یہاں کے بادشاہوں اور سرداروں نے کس طرح دوڑ دوڑ کے مسلمانوں سے صلحیں کی۔ کوئی ان میں جزیہ قبول کر لیتا اور کوئی اپنے لیے اسے بہتر سمجھتا کہ مسلمانوں کے شانہ بشانہ دشمن سے جنگ کر کے جزیہ دینے کی ذلت سے بچ جائے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عراق عجم کے اس طرف مشرق اور جنوب میں جو ایرانی ریاستیں تھیں، ان میں سے ایک نے بھی اس شمالی علاقے کی طرف اعانت کا ہاتھ تک نہ بڑھایا۔ کیا اس علاقے سے غداری و بے پرواہی تھی یا یہ ریاستیں خود اتنی الجھی ہوئی تھیں کہ انہیں کسی کی مدد کا خیال ہی نہ آ سکتا تھا؟ اگر آپ چاہیں تو ان ریاستوں کی طرف سے عذر پیش کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ایرانی مملکت کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کی فتوحات نے انہیں خوفزدہ کر دیا تھا، اور اس خوف نے ان میں یہ سوچنے کی قوت ہی باقی نہ چھوڑی تھی کہ وہ مجاہدین اسلام کے مقابلے میں جن سے تقدیر پیمان وفا باندھ چکی ہے اور جن کے سامنے دنیا کی کوئی قوت نہیں ٹھہر سکتی، کسی دوسرے کی مدد کریں۔ پھر ان تمام ریاستوں کو مسلمانوں کے حملوں کی بھی توقع نہیں تھی، اور انہیں جب کبھی اس کا خیال آ جاتا خوف سے کانپنے لگتی تھی۔ ان کی مثال ڈر سے سہمے اس انسان کی سی تھی جو اپنے لیے تنکے کا سہارا بھی کافی سمجھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسے خوف کے مارے سے کوئی مدد طلب نہیں کرتا جو خود اپنی مدد کرنے سے قاصر ہو۔ مسلمانوں کے حملے کا اندیشہ محض ان کے واہمے کی تخلیق نہ تھا، بلکہ تمام حالات اس کی تائید کر رہے تھے، اسے ایک ایسی حقیقت کا روپ دے رہے تھے جو ان کی نگاہوں کے سامنے مجسم تھی اور جسے زمانے کے سوا کوئی کم نہ کر سکتا تھا، جو آئے اور اس حقیقت کے تمام آثار و نقوش کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑے۔ وہ اسے فراموش کر بھی کیسے سکتے تھے جب مسلمان خوزستان اور عراق عجم میں ہونے کی بنا پر شمالاً صوبہ فارس کے پڑوس میں پہنچ گئے تھے اور غرباً خراسان کے پڑوس میں۔ اگر وہ فارس اور خراسان کی طرف بڑھ جائیں تو جنوب میں کرمان اور مکران کی راہیں ان کے لیے کھل جائیں گی، اور خراسان اس طرف کی ایران کی سرزمین اپنی انتہائی حدود تک ان کے پاؤں تلے بچھ جائے گی۔ ایرانی دیکھ رہے تھے کہ غازیان اسلام ان کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں، گویا ایک مصیبت ہے جسے ٹالنے یا جس سے بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ صوبہ فارس کے باشندوں نے اس وقت کو یاد کیا جب چند برس پہلے علا بن خضرمی خلیج فارس عبور کر کے ان تک پہنچے تھے، اور اس جنگ میں تقدیر نے مسلمانوں کے خلاف ان کا ساتھ دیا تھا۔ کیا کل کی طرح تقدیر آج بھی ان کا ساتھ دے گی، یا مسلمان ایک طرف بصرہ سے ان کی طرف بڑھیں گے اور دوسری طرف بحرین سے خلیج فارس عبور کر کے ان کے ملک میں دار آئیں گے، اور اس کے بعد ان کی زمین کو اس طرح پامال کریں گے جس طرح ان سے پہلے مملکت ایران کے بڑے بڑے شہروں اور صوبوں عراق، خوزستان، اصفہان اور ری وغیرہ کو پامال کر چکے ہیں۔ ابھی نعیم بن مقرن نے ری کو فتح ہی کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام سپہ سالاروں کو سرزمین ایران میں پیش قدمی کی اجازت دے دی۔ جو فوجیں اصفہان میں تھیں وہ خراسان کی طرف روانہ ہو گئیں۔ بصرہ اور بحرین کے لشکروں نے فارس اور کرمان کا رخ کیا، اور جزیرہ نما عرب کی امدادی فوجیں ان اسلامی فوجوں کی قوت بڑھانے چلیں جو کسریٰ کے ملک میں ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یقین تھا کہ اللہ انہیں فتح سے نواز دے گا اور مسلمانوں کو ایران کی ساری زمین کا وارث بنائے گا۔ وہ ایرانیوں کے لیے اطمینان و قرار کی کوئی ایسی جگہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے جہاں وہ متحد ہو سکیں یا اس کے سوا کچھ اور سوچ سکیں۔ اس طرح شمال سے لے کر جنوب تک کسریٰ کی تمام مملکت ایک ایسی زبردست جنگ کا اکھاڑا بن گئی جس کے ہر مارکے میں مسلمان قلیل و تعداد ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود فتح ہمیشہ ان کے حصے میں آتی تھی۔ بھگوڑا کسریٰ جہاں کہیں پناہ لیتا، لڑائی کی خبریں اس کا پیچھا کرتی اور اسے کوئی ایسی جگہ نظر نہ آتی جہاں وہ سر چھپا سکے۔ وہ بے اختیار ایک جائے پناہ سے دوسری جائے پناہ اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھاگتا پھرا، لیکن قرار اسے کہیں نہ ملا۔ آخر کار وہ ایک ایسے بادشاہ کی طرح جسے انتہائی ذلت کے ساتھ اپنے ملک سے نکال دیا گیا ہو، غیروں کی مدد اور قوت کا سہارا تلاش کرنے ایران سے نکل گیا۔ مسلمان صوبہ فارس پر حملہ کرنے کے لیے بحرین اور بصرہ سے چلے۔ عثمان بن ابی الاحساس ثقفی خلیج فارس عبور کر کے جزیرہ از کاروان پہنچے اور اس پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد وہ فارس کی طرف بڑھے اور شہر توج کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں انہیں مجاشع بن مسعود ملے جو بصرہ سے روانہ ہوئے تھے، لیکن ایرانیوں نے ان کو توج کے قریب روک لیا تھا۔ اس مستحکم شہر نے شمال و مغرب سے بڑھنے والی فوجوں کی مقدور بھر مقاومت کی
لیکن جب محاصرہ طویل ہو گیا تو اس کی قوت مقابلہ کمزور پڑ گئی اور بے شمار مدافعین کو قتل کرنے کے بعد مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا۔ شہر والوں کا مال و اسباب ضبط کر کے ان پر جزیہ عائد کر دیا گیا اور اس طرح اس شہر نے غازیان اسلام کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، جو اس سے پہلے علا بن خضرمی کو الٹے پاؤں واپس کر دینے پر مدتوں فخر کرتا رہا تھا۔ مجاشع شاپور اور اردشیر کی طرف روانہ ہوئے اور لڑائی کے بعد ان دونوں کو فتح کر لیا۔ عثمان بن ابی العاص نے استخر کا رخ کیا جو اس صوبے کا دارالسلطنت اور ایک بہت بڑا شہر تھا۔ ہربز نے تمام فوجیں اس شہر کی حفاظت کے لیے جمع کر رکھی تھیں اور یہ ارادہ کیے بیٹھا تھا کہ یا تو حملہ آوروں کو پسپا کرے گا یا اپنی جان دے دے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایرانیوں کے دل میں استخر کا مرتبہ تقدس کی حد تک بلند تھا۔ ایرانی جب سرزمین ایران میں داخل ہوئے تھے اسی صوبے سے داخل ہوئے تھے اور اسی شہر کو انہوں نے اپنا دارالسلطنت بنایا تھا۔ اس طرح یہ شہر اس دور میں جس کی تاریخ ہم بیان کر رہے ہیں اکاسرہ ایران ساسانیوں کا وطن تھا۔ ساسان اردشیر اول کا دادا استخر کے اس آتش کدے کا نگران تھا جسے آتش خداوندان اناہید کا گھر کہا جاتا ہے۔ ساسانیوں کی سلطنت قائم ہو جانے کے بعد یہ شہر حکومت کا مذہبی مرکز شمار کیا جانے لگا اور مدتوں ایران کا پایہ تخت رہا۔ اس لیے اس شہر میں ایرانی بادشاہوں کے بہت سے مقبرے ہیں۔ ایک ایسی شان اور ایسے مرتبے کے شہر کی خاطر ایرانیوں کا جمع ہو جانا اور اس کی مدافعت میں جان کی بازی لگا دینا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ استخر ایران کے قدیم ترین شہر پرسوپولیس کے قریب واقع تھا۔ پرسوپولیس بنو ساسان کے پیشرو شاہان اکمینین کے عہد حکومت میں اس ملک کا دارالسلطنت تھا۔ چنانچہ استخر کی وہ چٹانیں جن میں سلاطین آل ساسان دفن ہیں پرسوپولیس کے ان مقبروں کے جوار میں ہیں جن میں شاہان اکمینین موت کی ابدی نیند سو رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ استخر اس وقت آباد ہوا جب سکندر اعظم کے حملے نے پرسوپولیس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ چنانچہ نئے شہر کی بہت سی عمارتیں پرسوپولیس کے ہی کھنڈروں کے مسالے سے تعمیر کی گئیں۔ آباد ہونے کے بعد استخر نے بڑی تیزی سے ترقی اور رونق کی راہیں طے کی، یہاں تک کہ دولت بنی ساسان کا پایہ تخت بن گیا۔ پھر اس کی مذہبی مرکزیت کے سبب یہاں بڑی بڑی عالیشان عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ مقدسی نے استخر کی جامع مسجد کا ذکر کیا ہے کہ اس میں بے شمار بڑے بڑے ستون ہیں جن کے بھاری بھاری سرے بیلوں کے سر کی شکل میں تراشے گئے ہیں، اور لکھا ہے کہ یہ مسجد قدیم زمانے میں ایک آتش کدہ تھی جس کی تعمیر کا سامان پرسوپولیس سے حاصل کیا گیا تھا۔ مقدسی نے دریائے استخر کے پل کی عظمت اور اس شہر کے گھنے باغوں کی دل فریبی کے بھی بڑے گن گائے ہیں۔ استخر کے نواحی پہاڑ باندنی دولت سے مالا مال تھے جسے اس شہر کی ترقی اور رونق میں بڑا دخل حاصل تھا۔ ہربز نے اس مسلح شہر کی حفاظت کے لیے فوجیں جمع کی اور شہر سے نکل کر جور کے میدان میں آ گیا۔ یہاں اس کی ٹکر عثمان بن ابی العاص سے ہوئی جس میں عثمان نے فتح پائی اور ہربز کو شہر پناہ کی طرف پسپا ہونا پڑا۔ ایرانی فوجوں نے شہر میں قلعہ بند ہو کر مسلمانوں سے شدید جنگ جاری رکھی، لیکن مسلمانوں کو باقاعدہ کمک پہنچتی رہی اور انہوں نے محاصرہ تنگ کر دیا۔ ہربز اور اس کی فوجیں محاصرے کی شدت اور طوالت سے گھبرا گئیں۔ ان کے حوصلوں میں ضعف پیدا ہو گیا اور شہر نے اپنے دروازے کھول دیے۔ مسلمان شہر میں داخل ہوئے، محافظوں کو قتل کیا اور بہت سا مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا۔ کچھ شہری بھاگ گئے۔ ابن ابی العاص نے جزیے پر امان دے دی اور جو لوگ بھاگ گئے تھے ہربز سمیت واپس آ کر غازیان اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ عثمان کو خبر ملی کہ بعض مسلمانوں نے غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ہی کچھ مال اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ انہوں نے ایک تقریر کی اور کہا، اللہ جب کسی قوم کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے امانت و دیانت کی توفیق عطا فرماتا ہے، بس تم اس کی حفاظت کرو۔ اگر تم نے اپنے دین میں سے امانت کو پہلے کھو دیا تو آہستہ آہستہ تم اپنی ساری چیزیں کھو دو گے۔ عثمان نے مال غنیمت جمع کیا جو بے شمار تھا اور خمس نکال کر خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عثمان کے اس کارنامے کی اتنی قدر افزائی کی کہ انہیں بحرین کا والی بنا دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ استخر نے بآسانی اپنی شکست قبول کر لی تھی اور وہ بخوشی تقدیر کے سامنے جھک گیا تھا؟ نہیں، بلکہ اس کا شاندار ماضی اس کے سامنے حال کی ہولناکیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا رہا اور وقتاً فوقتاً اس شہر میں بغاوت کے شعلے بھڑکتے رہے۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد اہل شہر نے وہ معاہدہ توڑ دیا جو ہربز نے ابن ابی العاص کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں بھی اس شہر نے بغاوت کی، لیکن دونوں دفعہ اسے ناکامی ہوئی اور استخر والوں کو طعن و کرہن معاہدے کا احترام کرنا پڑا۔
پہلی دفعہ جس چیز نے استخر والوں کو بغاوت میں سہارا دیا تھا وہ یہ تھی کہ صوبہ فارس کا بادشاہ شہر کسرا کے مستقر کرمان سے قریب تھا۔